الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے ساتویں معصوم امام کا ارشاد گرامی ہے: ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارتاً و تزکیۃً لانفسکم. ہم پہ بآواز بلند اس لیے درود پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست نکلتی رہے، پاکیزگی آتی رہے. بزرگان محترم، ارشاد الہی ہو رہا ہے: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے ہمارے حبیب، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر. اللہ کے خزانے میں رحمت سے بڑا کوئی لقب نہیں ہے. خداوند عالم نے کسی نبی کو رحمت نہیں کہا. جناب آدم کو رحمت نہیں کہا، جناب موسیٰ کو نہیں کہا، جناب نوح کو نہیں کہا، جناب ابراہیم کو نہیں کہا، جناب عیسیٰ کو نہیں کہا. اگر ارشاد فرمایا تو اپنے حبیب کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر بھیجا. یہ وہ ترجمہ ہے جو صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن عربی زبان کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جب جائزہ لیتا ہوں تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سرکار دو عالم کو رحمت کہہ دینے سے کیا شان رسالت میں رفعت پیدا ہو گئی؟ کیا حضور کی عظمت بلند ہو گئی جبکہ رحمت سے بڑا کوئی لقب بھی نہیں؟ میں جتنے پڑھے لکھے احباب ہیں ان کی خدمت میں آسان الفاظ میں اس گتھی کو سلجھانے کے لیے دعوت فکر دیتا ہوں. مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ اس آیت میں اللہ نے حضور کی ذات کو رحمت کہا. سارے دن کے تھکے ہوئے آپ بھی ہیں اور مجھے بھی ایک طویل سفر طے کر کے یہاں آنا پڑا. لیکن میں چاہوں گا کہ چونکہ اس مجلس میں ہر مکتبہ فکر کے افراد تشریف رکھتے ہیں
وہ سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، جتنے حضرات بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں، جب کوئی مجلس میں آ جاتا ہے تو پھر ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ آل محمد کا مہمان ہوتا ہے۔ اور کسی مہمان کی دل شکنی کرنا یہ شیوہ آل محمد نہیں۔ اس لیے ہر ایک کو میں دعوت فکر دیتے ہوئے عرض کروں گا کہ رحمت سے بڑا لقب بھی کوئی نہیں، اور مجھے ایک عربی زبان کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بھی نظر نہیں آیا کہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں حضور کی ذات کو رحمت کہا۔ آپ فرمائیں گے کہ ایسا دیدور انسان تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ابھی آیت پڑھی ہے، ابھی ترجمہ کیا اور پھر کہتا ہے ذات کو رحمت نہیں کہا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، کیا اللہ کو اتنی عربی نہیں آتی تھی کہ وہ کہہ دیتا محمد الرحمہ، محمد رحمت ہے عالمین کے لیے؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا انت رحمہ میرے حبیب، آپ رحمت ہے عالمین کے لیے؟ یہ اتنا چکر کاٹ کر آنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر۔ ارسال کے معنی ہوتے ہیں بھیج دینا، معاف کیجئے گا، ذات کو رحمت نہیں کہہ رہا، اس ارسال کو رحمت کہہ رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ارسال کے معنی ہوتے ہیں بھیج دینا۔ بھیج دینا ایک صفت ہے، صفت محتاج ہوتی ہے موصوف کی، حال محتاج ہوتا ہے ذوالحال کا۔ میری ذات ہوگی تو میں بلایا بھی جاؤں گا، بھیجا بھی جاؤں گا۔ ذات ہی نہیں ہوگی تو نہ بلایا جاؤں گا نہ بھیجا جاؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بلاغت ہے کلام الہی میں کہ میرے حبیب تیری ذات تو بہت بلند ہے، یہ جو تیری ذات کی صفت ہے نا ارسال، میں نے اس صفت کو رحمت بنا دیا، تو جس کی صفت رحمت ہے اس کی ذات کتنی بلند ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر غور کیجئے، ارسال کے معنی ہوتے ہیں بھیج دینا، اور لفظ ارسال میں خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ لفظ ارسال جدائی کو چاہتا ہے، دوری کو چاہتا ہے، فاصلے کو چاہتا ہے۔ مثلا آپ نے خط ارسال کیا، لکھتے ہیں نا خط ارسال کر رہا ہوں، کیا خط کو لکھ کر جیب میں رکھے رہیں ارسال ہو جائے گا؟ جب تک کہ آپ اسے لکھ کر لیٹر باکس میں ڈال کے اپنی ذات سے جدا کر کے دور نہیں بھیجیں گے، لفظ ارسال صادق نہیں آئے گا۔ میں اور آسان کرتا ہوں، ارسال کے معنی ہوتے ہیں نا بھیجنا۔ آپ نے مجھے بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ میں اسے بھیج رہا ہوں، اگر وہ آدمی آپ ہی کے پاس بیٹھا رہے تو کیا بھیجنا ہو جائے گا؟ جب تک کہ آپ اسے میسیج دے کر، پیغام دے کر، اپنے سے جدا کر کے دور لاہور میرے پاس نہیں بھیجیں گے، دوری نہیں آئے گی، لفظ بھیجنا صادق نہیں آئے گا۔ کیا بلاغت ہے کلام الہی میں کہ میرے حبیب جب میں نے آپ کو خلق کیا تو خلق ایسے عالم میں کیا جب کائنات میں اسی طرح خاموشی تھی جیسے ڈھینگلے کے مجمع میں چھائی ہوئی ہے۔ عالم امکان میں سناٹا تھا،
عدم کی ظلمت فضائے امکان کو گھیرے ہوئے تھی، سمت اپنے وجوہ کے لیے مشرق و مغرب، جنوب و شمال کے محتاج تھے، پہاڑوں کی بلندی فوقیت کی جویاں تھی، قعر دریا پستی کا متلاشی تھا، زمین بچھنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی، آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا، نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہاں سونا تھا، آگ نیستی کی گھٹن میں جلی جاتی تھی، یہ خاک ناپید ہونے کے سبب مٹی میں ملی جاتی تھی، نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ چاند تھا نہ دمک تھی، نہ ستارے تھے نہ جھلک تھی، نہ ڈالیاں تھی نہ لچک تھی، نہ بلبل تھا نہ چہک تھی، نہ کلی تھی نہ مہک تھی، نہ غنچے تھے نہ چٹک تھی، نہ کسی منافق کے دل میں ولائے علی کا خار تھا نہ کھٹک تھی۔ ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، عالم امکان میں ایک شمع وحدت جل رہی تھی، قربان ہونے کے لیے کوئی پروانہ موجود نہ تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے لیے اول نور کو خلق کرنا شروع کیا، ایک تھا وہ خالق بنانے والا، ایک تھا مخلوقات میں وہ نور محمدی بننے والا، ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لامکان بن رہا تھا، ایک لازمان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال بنایا اسے کہ اس کا سایہ بھی ختم کر دیا، تاکہ اس کا اپنا سایہ اس کی مثل نہ ہو جائے، اتنا بے مثال بنایا کہ سایہ اڑا دیا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہ نافہم مولوی ہو، جس کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم سایہ کب اس جیسا ہو جائے گا۔ مکھی کی مجال نہیں کہ قریب آئے، مچھر کی طاقت نہیں کہ جس میں اقدس کو چھو سکے، اتنا بے مثال بنایا سرکار دو عالم کو، سایہ ختم کر دیا۔ صحابہ کرام میں بڑی بڑی بحثیں ہوئیں کہ ہم سب کا سایہ ہے، سرکار کا سایہ کیوں نہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے ہم سب کا سایہ ہے، حضور کا سایہ کیوں نہیں؟ سب نے تقریریں کی، مگر سب سے زیادہ جو مجھے پسند آئی تقریر وہ حضرت عثمان کی تھی، جن کا لقب ہے ذو النورین۔ یہ ذو النورین لقب کیسے ہو گیا؟ میرے تو سنی شیعہ دونوں بھائی دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا، اپنے علماء سے پوچھو کہ سرکار کا لقب ذو النورین کیوں ہو گیا؟ کہا کہ چونکہ حضور کی دو بیٹیاں ان کے گھر تھیں اور نبی کی بیٹیاں تھیں، لہٰذا نور تھیں، یہ ذو النورین ہو گئے۔ میں نے کہا یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آیا، علماء سے حل کر کے بتا دیجئے کہ بیٹیاں نور اور باپ بشر، یہ کیا معمہ؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضور کا سایہ رہتا تو سورج ادھر ہے اور حضور ادھر چلتے تو سایہ آگے رہتا۔ اللہ کا حکم ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے رہنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ اگر سورج بھی ادھر ہے حضور بھی ادھر جاتے، سایہ رہتا پیچھے، پیچھے ہم سب آ رہے ہیں، ہم اسلام سے پہلے کچھ بھی تو نہیں تھے، گناہ گار لوگ تھے، ہم نے بتوں کی بھی پوجا کی ہے، ہم نے اور کئی گناہ کیے، لیکن سرکار کے صدقے میں آج ہم بڑے مرتبے والے ہیں، مگر معصوم نہیں ہیں گناہ گار، ہم گناہ گاروں کے قدم حضور کے سائے پر پڑتے ہیں۔ سایہ ہر شے کی شبیہ ہوتا ہے، شبیہ رسول کی توہین ہو جاتی کہ گناہ گار کے قدم سرکار کے سائے پہ آ گئے، لہذا اللہ نے سایہ ہی اڑا دیا تاکہ نہ سایہ آگے رہے نہ پیچھے رہے، تاکہ کسی گناہ گار بندے کے قدم سائے پر نہ آ جائیں۔ اس تقریر پر میں اپنی تقریریں نہ قربان کر دوں، حضرت عثمان نے اتنا فرق تو واضح کر دیا کہ پیچھے آنے والا صحابی وہ ہے کہ جس کے قدم سائے پہ نہیں آ سکتے۔ اب اللہ جانے کتنی عظمت والے ہوں گے آل کے وہ قدم جنہوں نے سائے کو چھوڑ کر مہر نبوت پر آ کر بتایا کہ ہمیں پہچانو کہ ہم
اور جب بنا لیا، بنانے کے بعد اپنی بارگاہ میں رکھا۔ موضوع یاد ہے آپ کو؟ جب بنا لیا، بنانے کے بعد اپنی بارگاہ میں رکھا، اور میرے حبیب تو متن توحید کا حاشیہ بنا رہا۔ اب اس سے زیادہ آسان کیا لفظ عرض کروں؟ تو شمع وحدت کی روشنی بنا رہا، تو توحید کے پھول کی خوشبو بنا رہا، اور جب میں نے ہدایت کی خاطر تجھے اپنی ذات سے جدا کر کے خلق میں دور بھیجا، یہ دوری عالمین کے لیے رحمت بن گئی۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، سوچ کے بتانا، جس کی دوری رحمت ہے اس کا قرب کتنا بلند ہے۔ میری بات پہ غور ہے صاحبان؟ بیان کو سمیٹتا ہوں۔ اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ جب اول مخلوق ہیں سرکار، اور بنایا اس وقت جب نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، تو بنانے کے بعد اللہ نے انہیں رکھا تو کہاں رکھا؟ کہاں رکھا؟ لوگ کہتے ہیں سارے دن علی علی ہوتا ہے، شان رسالت بیان ہی نہیں ہوتی۔ شان رسالت تو شروع وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے عقل انسانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں کیا پتا ان منازل کا کہ جہاں سے ختم نبوت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں اپنے سنی شیعہ بھائیوں سے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اول نور ہیں سرکار، اول مخلوق ہیں سرکار، اور جب سرکار اول مخلوق ہیں تو اللہ نے اس اول مخلوق کو رکھا تو کہاں رکھا؟ اگر آپ یہ فرمائیں عرش پہ رکھا، عرش تو بنا ہی نہیں۔ اگر آپ کہیں جنت میں رکھا، جنت تو بنی نہیں۔ اگر آپ یہ فرمائیں آسمانوں میں رکھا تو آسمان بنے نہیں۔ پھر رکھا تو کہاں رکھا؟ بس یہ مہمہ ہے، اسے آج ابھی بیٹھ کے حل کر لیں، اور جو صحیح حل کر لے گا انعام میں جنت ملے گی اسے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ بنایا سب سے پہلے اور بھیجا سب کے آخر میں۔ اور بعض اوقات افراد کے لیے ایک جملہ اور کہتا ہوں، بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب کے آخر میں، اور جلوے دکھا دکھا کے تڑپایا برسوں۔ یہ اللہ پہلے بنایا ہے تو پہلے بھیج دے تازہ تازہ مال۔ باقی جتنے نبی ہیں چھوٹے چھوٹے سب آتے رہیں گے، مگر اللہ نے کہا کہ نہیں۔ میں نے سنی شیعہ علماء سے پوچھا، میں نے کہا ذرا مجھے بھی کچھ تسلی دیجئے کہ بنایا پہلے اور بھیجا آخر میں کیوں؟ سب خاموش ہو گئے، کسی نے مجھے مطمئن نہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں زندگی سے نتیجے نکالتا ہوں، کتابیں زندگی سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں کسی بھی کتاب کا حوالہ دے کر پڑھوں گا، کوئی کہے گا اس کو میں نہیں مانتا، کوئی کہے گا اس راوی کو میں نہیں مانتا، اور جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں انکار کر کے دیکھیں، ابھی سمجھاؤں گا اسے۔ جب مجھے کسی نے نہ سمجھایا تو واپڈا والوں نے سمجھا دیا۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو، بیٹھے۔ آپ کہیں گے صاحب واپڈا والوں نے کیسے سمجھا دیا؟ بات یہ ہے، فیصل آباد میں سیرت کانفرنس ہوئی، ہر مکتبہ فکر کا عالم وہاں موجود تھا۔ میں بھی شیعہ مکتبہ فکر کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ٹوپی بغل میں دبائے ہوئے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ کمشنر صاحب نے مجھے فون کیا کراچی میں، وہاں سے چلا، جاوید قریشی صاحب اس زمانے میں وہاں کے کمشنر تھے۔ علماء تقریریں کرتے رہے، پورا پنڈال بقعہ نور بنا ہوا تھا، جیسے یہ بلب لگے ہوئے ہیں وہاں پاور فل بلب 1000 واٹ کے لگے ہوئے۔ علماء کرام کے چہرے ماشاءاللہ چمک رہے تھے۔
اتنے علماء تھے، وہابی، بریلوی، دیوبندی، چکڑالوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، ان کے مقابلے میں میری حیثیت ہی کچھ نہیں تھی۔ ان علماء میں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین چہرے پر سیاہ تل ہوتا ہے۔ بے ایمان سے بتائیں نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ میں نے اتنا طویل سفر کیا۔ میرے عزیز ناصر نے آنا تھا لیکن اس کا جوان بھائی فوت ہو گیا، ناصر نوتک کا۔ وہ بیچارہ مہمانوں میں الجھا ہوا تھا، پھر بھی کہتا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ آ جاؤں۔ بہرحال میں نے وعدہ کیا ملک صاحب سے، میں پہنچ گیا۔ اگر آپ حضرات بھی تھک کے سنیں گے تو مجھے خستگی کا زیادہ احساس ہوگا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب علماء تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، اچانک واپڈا کو دورہ پڑ گیا لوڈ شیڈنگ کا، اندھیرا چھا گیا، سارے بھاگے وہاں سے۔ کسی نے ماچس کی تیلی جلا دی، کسی نے لائٹر جلا دیا، ساتھ مسجد تھی وہاں سے دیے اٹھا لائے اتنے سارے، اور ممبر کے ارد گرد دیے جلا دیے۔ اب ظاہر ہے کہ کتنی بجلی تھی، پورا نور نور تھا، سینکڑوں دیے جل گئے۔ جتنے بچے آگے بیٹھے تھے وہ تو اطمینان سے بیٹھ کے دیکھتے رہے مولوی صاحبان کی شکلیں، اس لیے کہ بچہ تو معصوم صفت ہوتا ہے، معصوم تو اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے نا۔ مگر جتنے بزرگ بیٹھے تھے ان کے ہاتھ یہاں آ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کیوں کر دیتا نے، ارے اتنے دیے جل رہے ہیں مگر بابے کو اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے، یہ اندھیرا کیوں کر دیتا نے۔ خدا کی قسم وہیں سے میں نے نتیجہ نکالا، اتنی لائٹ کے بعد سینکڑوں دیے جل گئے مگر بابے کو اندھیرا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے حضور کو پہلے کیوں نہ بھیجا، آخر میں کیوں بھیجا۔ پہلے بھیج دیتا، چھوٹے چھوٹے نبی بعد میں آتے، انسانیت کے سارے بابے چیخ پڑتے یا اللہ اتنے نور کے بعد اندھیرا کیوں کر دیتے۔ لہذا اس نے کہا کہ بناؤں گا سب سے پہلے، بھیجوں گا سب کے آخر میں۔ اچھا یا اللہ اگر آخر میں بھیجنا ہے تو آخر میں بنا لے، چل ایسا کر دے بھی جسے آخر میں بنانا ہے آخر میں بنا، آخر میں بھیج دے۔ اللہ نے کہا میں عالم الغیب ہوں، بڑے بڑے تیز مولوی بھی ہیں، وکلا بھی ہیں، ذہین افراد بھی ہیں، اگر میں 1,24,000 کو بنا کر پھر لاجواب شاہکار بناؤں گا محمد، تو یہی مولوی صاحبان کہیں گے اللہ بنانے کی پریکٹس کرتا رہا، جب ماہر ہو گیا تو لاجواب شاہکار بنا دیا۔ بھئی یہ تو مسلمات میں سے ہے نا کہ نقش اول ہر فنکار کا شاہکار نہیں ہوتا، پریکٹس کرتے کرتے پھر شاہکار بنتا ہے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے تو ہے، پہلے جب تختی پر الف بے لکھی نا پنسل سے، تو ہمیں ماسٹر جی نے کہا کہ اس پر بیٹے قلم پھیر دو، الف پہ، بے پہ، جیم پہ۔ پہلا قلم پھیرا الف پہ تو معلوم ہوتا الف نہیں ہے، پھنیر سانپ کھڑا ہے۔ جب میں نے جیم لکھا تو معلوم ہوا بھینس کھڑی ہے۔ جب میں نے دال لکھا، غریب کی دال تھی، کبھی پتلی ہو گئی کبھی بہہ گئی۔ پریکٹس کے بعد اب کوشش ہوتی ہے کہ لاجواب شاہکار بن جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر میں نے سب نبی بنا دیے اور بعد میں بنایا یہ لاجواب شاہکار، دنیا کہے گی پریکٹس کرتا رہا، ماہر ہو گیا،
تو پھر لاجواب بنا دیا. توجہ کیجئے گا. لہذا اس نے کہا پہلا ہی ایسا کیوں نہ بنا دوں کہ پریکٹس کا الزام ہی نہ لگے, کوئی نہ کہہ سکے. لیکن ایک بات اور بھی بتا دوں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بائی چانس تیر نشانے پہ فٹ لگ جاتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو تیر کمان بناتے تھے اور تیلی اس میں ڈال کے نا دیوار میں گول دائرہ بنا کر پھر نشانے لگاتے تھے. تو تیلی ہلکی تو ہوتی تھی کانے کی, ہوا کبھی ادھر کر دے کبھی ادھر کر دے, وہ نشانہ لگے ہی نہیں. میں نے ایک دن سانس روک کے جو مارا نا تیر, وہ نشانے پہ فٹ لگ گیا. توجہ چاہتا ہوں. بڑے فخر سے میں نے سینہ تان کر کہا دیکھا جی میرا نشانہ. وہ بڑے چالاک دوست تھے, آج تو ماشاءاللہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, اس وقت میں میرے ساتھی تھے. مجھ سے کہنے لگے شاہ جی بائی چانس لگ گیا ہے, ہون لا کے دکھا. مجھے پتا تھا اب لگنا ہی نہیں ہے. میں نے کہا بار بار ہم بھی کمال نہیں دکھاتے, بس پیچھا چھوڑایا ہم نے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ وکلا, یہ مولوی, یہ ذہین افراد کہیں کہ اللہ سے بائی چانس بن گیا. بائی چانس کا بھی الزام دھو دوں گا. اگر میں نے بالکل اس جیسی 1 درجن کاپیاں نہ بنائیں تو اللہ میرا نام بھی لے. پوری 1 درجن کاپیاں بنا دوں گا. 1 صورت, 1 سیرت, 1 خصلت, 1 عفت, ایک کو ہٹاؤ دوسرے کو بٹھاؤ, دوسرے کو ہٹاؤ 8ویں کو بٹھا دو, اس کو ہٹا دو 12ویں کو بٹھا دو. مجال ہے جو کہیں فرق نظر آئے. تھک تو آپ گئے ہیں لیکن میں آپ کو تجربہ کراتا ہوں, میرے ساتھ چلیں, تجربہ کر کے دیکھ لیں. بڑے کو ہٹا دیں, چھوٹے کو لٹا دیں, چادر کو اڑا دیں, پہچان جائیں تو مجھے پکڑ لیں. 53 سال کامل سرکار دو عالم کو دیکھنے والے یہ نہ پہچان سکے کہ بستر پہ کون سو رہا ہے, کون سو رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ کیوں نہ پہچان سکے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیغمبر کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا کہ جو سوئی گم شدہ ہمیں دن کے دوپہر میں نہیں ملتی تھی, آدھی رات کو حضور کے نور سے ہم ڈھونڈ لیتے تھے. اور میرے سنی شیعہ بھائیوں, میری عقیدت بھرا ایک فقرہ اور سن لو. یعنی پیشانی میں اتنا نور تھا کہ ام المومنین کو گمشدہ سوئی مل جاتی تھی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یک سوئی مل جاتی تھی. اتنا نور تھا. یہ تو گھر کی روایت ہے. اب دشمن کی روایت سنو. ابو جہل جیسا دشمن کہتا ہے جن گلیوں سے سرکار گزر جاتے تھے 7 دن تک خوشبو آتی رہتی تھی, ہم سمجھ لیتے تھے یہاں سے محمد گزرے. اور یاد رکھیے خوشبو اور نور, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں خوشبو چھپتی نہیں, نور ظاہر ہوتا ہے. بے فرض کیجئے یہ سارے بلب بجھ جائیں اور ایک دیا جلا دیں آپ یہاں, دور سے پتہ نہیں چل جائے گا کہ یہ بلب جل رہا ہے یا کچھ اور ٹمٹما رہا ہے؟ بولو, چل جائے گا نا. اچھا میں رات کے اندھیرے میں آپ کی ناک میں پھول لگاؤں گلاب کا, سونگ کے بتا نہیں دیں گے کون سا ہے؟ بولو. اور اگر چمیلی کا لگا دوں اندھیرے میں بتا نہیں دیں گے؟ گیندے کا لگا دوں, اور اگر گوبھی کا لگا دوں پتہ نہیں چل جائے گا یہ گلاب ہے یا گوبھی ہے؟ معلوم ہے خوشبو رات کے اندھیرے میں چھپتی نہیں, نور رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتا ہے. اب اگر علی کے نور میں اور محمد کے نور میں, علی کی خوشبو میں اور محمد کی خوشبو میں فرق ہوتا پہچان لیتے. نہ پہچاننا اس امر کی دلیل ہے کہ ایک جیسی تصویر تھی. آج بستر سے نور بھی وہی نکل رہا تھا اور خوشبو بھی وہی آ رہی تھی.
اللہ نے کہا ایک جیسی تصویر بناؤں گا، مجال ہے جو فرق نظر آئے۔ لو بھائی ڈھینگلے میں آنے والے سنی شیعہ دوستو، میں نے یہاں تقریر کر کے میں چلا گیا۔ سیال کوٹ کے اس چوک میں ایک شخص نے میرے خلاف بولنا شروع کیا کہ ایک ہم نے مقرر کو سنا، نام تھا نسیم عباس، آنکھوں کا اندھا تھا، منہ کا ٹیڑھا تھا، سر کا گنجا تھا۔ میرے بھائی ملک اصغر صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کیوں کوڑ مارن رہے ہیں چوٹیا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس میں تو یہ عیب نہیں تھے، میں نے خود بلایا اسے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ انہوں نے جیب سے نکالا پرس سے نکالی میری تصویر، کہا دیکھ اگر اس کی ذات میں عیب ہوتا تو اس کی تصویر میں ہوتا۔ چپ ہو گیا وہ۔ ایمان سے بتائیے اگر یہ میری تصویر نہ دکھاتے، عیب لگانے والا عیب لگاتا نہ لگاتا؟ میرا عیب کس نے دھویا؟ میری تصویر نے دھویا۔ معلومہ تصویر ہوگی تو عیب نہیں لگے گا، تصویر نہیں ہوگی تو عیب لگتا رہے گا۔ محمد مصطفیٰ کی ذات پر سہو و نسیان و ہذیان و بشریت کے عیب انہوں نے لگائے ہیں جن کے پاس محمد کی کوئی تصویر نہ تھی۔ ہم نے نہ لگائے، ہمارے پاس 12 فوٹو تھے اس کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ یاد رکھیے بزرگان محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے۔ کہہ میں یہ رہا تھا، یہ جو اس نے 1 درجن تصویریں بنا دیں اور یہ جو اس نے پہلا لاجواب شاہکار بنایا، بنا کر رکھا کہاں؟ موضوع یاد ہے آپ کو؟ کہاں رکھا؟ زمین و آسمان تو بنی نہیں، کوئی مقام تو تھا جہاں رکھا۔ ایک جلیل القدر صحابی نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ شاید خوش ہو جائے۔ فضہ سے کہنے لگے فضہ مبارک ہو۔ جناب فضہ نے کہا کیسی مبارک؟ کون سی مبارک؟ کہا تم نے مفت میں جنت لے لی۔ فضہ نے حیرت سے دیکھا اور کہا کون سی جنت؟ کیسی جنت؟ کہاں کی جنت؟ کہا وہ جنت جس میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، کوثر ہے، سلسبیل ہے۔ کہا واہ واہ، اتنے جلیل القدر ہو گئے مگر معرفت نہیں آئی۔ کہا کیوں؟ کہا میں یہ جنت لے کر کیا کروں گی؟ یہ جنت تو بنی ہے میرے غلاموں اور کنیزوں کے لیے۔ کہا فضہ تو جنت میں نہیں رہے گی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر کہاں رہے گی؟ کہ جہاں میری شہزادی رہے گی۔ میری شہزادی رہے گی۔ میری جنت تو میری شہزادی بطول کا دروازہ ہے۔ کہا کیا تیری شہزادی جنت میں نہیں رہے گی؟ کہا کہ نہیں، ملکہ کی حیثیت سے کبھی کبھی جنت کے سرکاری دورے پہ آئے گی معائنہ کرنے کے لیے۔ کہا پھر وہ کہاں رہے گی؟ کہا جلیل القدر صاحبی سن، میری شہزادی وہاں رہے گی جہاں جنت بننے سے پہلے رہتی تھی۔ اب کوئی تو مقام ہے نا، بس بیان سمٹ گیا میرا، میں بتا نہیں سکتا اس مقام کو۔ یہ تو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم نے عرش کہہ دیا ہے تاکہ ہماری سمجھ میں کچھ آ جائے، ورنہ عرش بھی نہیں ہے، عرش تو بنا ہی نہیں تھا۔ عرش تو صرف اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ ہم کم فہموں کی سمجھ میں کوئی نہ کوئی مقام تو آئے۔
بس یاد رکھیے گا، بیان ختم، چونکہ رات کا موقع ہے، اس رات کی مناسبت سے میں یہاں تک آپ کو لے آیا۔ وہ مقام کہ جہاں اللہ نے ان ہستیوں کو رکھا، یہ روز آتے جاتے تھے وہاں، پڑھیے روایت، روز آتے جاتے تھے۔ ایک دن پبلک کو متعارف کرانے کے لیے اللہ نے اعلان کر کے بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ منزہ اور پاکیزہ ہے وہ ہستی جو ایک دن اپنے عبد کو خود لے کر گیا سیر کرانے کے لیے رات۔ بس جس مقام پر لے گیا صرف پبلک کو بتلانے کے لیے، وہ گھر کے جہاں انہیں رکھا تھا، اس آنے جانے کا نام بن گیا معراج۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا کہتی ہے جی معراج کی شب اللہ کے گھر گئے تھے پیغمبر۔ اللہ کا گھر ہے؟ اگر ہے تو لامکان کیسا؟ مجھے غور کر کے بتائیے گا جی اللہ کے گھر گئے تھے۔ اچھا بھائیو، تقریر ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں ماشاءاللہ ذمہ دار افراد بھی بیٹھے ہیں، آپ میں ماشاءاللہ کاریگر حضرات بھی ہیں، پڑھے لکھے حضرات بھی ہیں، مجھے ایک بات سوچ کے بتائیے گا۔ ہمارے ہاں جھنگ میں، ہم جھنگ کے رہنے والے ہیں، ہمارے ہاں ذمہ دار جب بیٹھتے ہیں نا کوئی مسئلہ حل کرنا ہو اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو کہتے ہیں گویڑ کرو۔ گویڑ جانتے ہو نا؟ یعنی معلومات کو ترتیب دے کر مجہولات کو حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں گویڑ کرنا۔ گویڑ کرو۔ آج میں بھی چلتے چلتے دعوت دیتا ہوں، گویڑ کرو کہ معراج کی شب رسول کہاں گئے، اللہ کے گھر یا اپنے گھر؟ اللہ کا گھر زمین پہ نہیں ہے؟ بولو، ہے زمین پہ؟ چلو بے بہا تو اس کی نقلیں ہیں، جو اصلی گھر ہے زمین پر اسے کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ۔ لو اب گویڑ کر کے بتانا، پیغمبر کی پوری زندگی پڑھ کر مجھے بتا دیں، کسی دن پیغمبر اکرم اللہ کے گھر میں جسے کعبہ کہتے ہیں جوتیاں پہن کے گھسے؟ گویڑ کرو۔ نہیں؟ کہیں بتا دیں، شاید میری نگاہ سے نہ گزرا ہو اور پیغمبر جوتیوں سمیت کعبے میں گھس گئے ہوں۔ نہیں، اللہ کا گھر جو زمین پہ ہے اس میں جاتے ہیں جوتیاں اتار کے، اور کسی دن اپنے گھر گئے ہوں جوتیاں اتار کے؟ بولو، آپ سونے نہیں دوں گا، یاد رکھنا، بڑی محنت سے جگایا میں نے آپ کو۔ یعنی اللہ کے گھر جاتا ہے تو جوتیاں اتار کے، اپنے گھر جاتا ہے تو جوتیاں پہن کے۔ اب سارے علماء سے مجھے پوچھ کے بتائیں، یہ معراج والی رات جوتیوں سمیت کس کے گھر جا رہا تھا، اللہ کے گھر یا اپنے گھر؟ نہیں ابھی سواد نہیں آیا، میں پھر پوچھتا ہوں آپ سے، ذرا آپ مجھے سوچ کے بتائیے۔ سنی شیعہ روایتوں میں موجود ہے کہ جناب سیدہ کا رشتہ بڑے بڑے گھر والے مانگنے آئے، پیغمبر اکرم نے جواب میں صرف اتنا جملہ کہا کہ مجھے فاطمہ کی شادی کا اختیار نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ہر باپ کو بیٹی پر اختیار ہے، توجہ، اور پھر سرکار دو عالم جس کو کائنات کے ذرے ذرے پہ اختیار ہے، ہوا پہ، فضا پہ، زمین پہ، آسمان پہ، جنات پہ، ملائکہ پہ، انبیاء پہ، رسولوں پہ، اور اتنا اختیار ہے کہ نام ہے احمد مختار۔ وہ یہ کیوں فرماتا ہے مجھے سیدہ کی شادی کا اختیار نہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر بتلانا نہیں چاہتے تھے کہ میں ہوں نبی، نبی کا کام ہے مسلمان بنانا، جسے میں مسلمان بناتا ہوں، مسلمان لڑکی اور لڑکے پر مجھے اختیار ہے۔ سیدہ ہے معصومہ، معصوم میں نہیں بناتا، اللہ بناتا ہے۔
معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو نہیں سکتی، لہذا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ معصومہ کی شادی اس سے کروں گا جسے میں معصوم بناؤں گا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اب سنی شیعہ روایتوں میں ایک جملہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ما زوجتہا، بسم اللہ، ما زوجتہا ولکن اللہ زوجہا علی العرش۔ میری بات پہ غور ہے؟ اب مجھے فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بعد اگر کوئی جلد باز پڑھنے والا ہوتا تو میں گھبرا کے بیٹھ جاتا۔ پڑھنے والا بڑا صابر ہے، جتنی دیر پڑھتا رہوں گا وہ صبر سے بیٹھا رہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامع؟ ظاہر ہے سلطان المصائب ہے، آپ رج جائیں گے انشاءاللہ، غم مولا کا دل بھر کے منائیں گے آپ، مگر چلتے چلتے دو جملے میرے سن لیں۔ بسم اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا بند عالم نے معصومہ کی شادی غیر معصومہ سے کی، نہیں ہونے دی۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا مجھے سیدہ کی شادی کا اختیار نہیں ہے۔ اور جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے ما زوجتہا ولکن اللہ زوجہا علی العرش، فاطمہ کی شادی میں نے نہیں کرنی، اللہ نے اس کا نکاح کر دیا ہے عرش پہ۔ بھئی اب جاگ کے آخری جملے سنیں، نکاح کہاں کر دیا ہے؟ عرش پہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی تو زمین پہ ہے، تو نکاح زمین پہ پڑھ دیتا ہو، یہ عرش پہ کیوں پڑھ دیا؟ توجہ، یہ اللہ نے عرش پہ نکاح کیوں پڑھا؟ اب اس سے زیادہ میں مختصر اور عام فہم زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھو دوستو، نکاح پڑھا جاتا ہے لڑکی کے ماں باپ کے گھر، جہاں اس کے ماں باپ کا گھر تھا وہیں نکاح پڑھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور عزیزان محترم، ایک خاص نکاح ہے جو اللہ نے عرش پہ پڑھا سیدہ کا، ایک عام نکاح ہے جو اللہ نے کہا پبلک کو کیسے پتا چلے گا، رسول تو فرش پہ پڑھ دے۔ عام نکاح پیغمبر نے پڑھا، خاص نکاح اللہ نے پڑھا۔ اور جتنا مجمع بیٹھا ہے غور سے سنے میری بات کو، یہ میری ریسرچ کا آخری پوائنٹ ہے جو اس وقت میں عرض کر رہا ہوں۔ خاص نکاح اللہ نے پڑھا، عام نکاح پیغمبر نے پڑھا۔ اس کائنات میں ہر بچی کا نکاح ایک طریقے سے ہوتا ہے، کائنات کی واحد وہ خاتون جنت ہے میری شہزادی بطول، جس کا نکاح دو طریقے سے ہوا، ایک خاص نکاح، ایک عام نکاح۔ خاص نکاح اللہ نے پڑھا، عام نکاح پیغمبر نے پڑھا۔ جب ہر لڑکی کا نکاح ایک طریقے سے ہوتا ہے تو اس کی نسل بھی ایک طریقے سے چلتی ہے، اور جس کا نکاح دو طریقے سے ہوا، خاص اور عام، اللہ نے اس کی نسل کو بھی تقسیم کر کے چلایا، آدھی خاص نسل، آدھی عام نسل۔ عام نسل وہ سید ہیں جو دھرتی پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور خاص وہ معصوم امام ہیں جن پر کائنات کا دار و مدار ہے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ بس اب میں بیان یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ اس کا اپنا اصلی گھر تھا، اور یاد رکھیے جس کو آپ معراج کہتے ہیں وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کو معراج ملی تو پیغمبر کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ ہم غلامان آل محمد کہتے ہیں کہ فکر کے زاویے کو سیدھا کیجئے، ٹیڑھا نہ کیجئے۔ بھئی میں یہاں سیال کوٹ میں اگر ہوں اور آپ مجھ سے یہ پوچھیں یہاں کیسے آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ صاحب مجلس پڑھنے آیا تھا، ملک صاحبان نے بلایا، میں آ گیا۔ لیکن اگر لاہور میں میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں اور آپ پوچھیں یہاں کیسے آئے ہو، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو میں کہوں گا اپنے دماغ کا علاج کرائی تو میرا گھر ہے۔ گھر میں آنا کمال نہیں ہے، گھر چھوڑ کے جانا کمال ہے۔
مولوی صاحبان اس بات پہ تعجب نہ کریں کہ پیغمبر یہاں سے عرش تک گیا کیسے، اپنے گھر جا رہا تھا، تعجب اس بات پہ کرو گھر چھوڑ کے زمین پہ آیا کیسے۔ عرش پہ تھی رسول کی نالین، نالین پہ قدم، قدم کے اوپر گھٹنے، گھٹنے کے اوپر کمر، کمر کے اوپر سینہ، سینے کے اوپر دوش۔ سب سے بلند عرش، عرش سے بلند ہے نبی کے دوش۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، یہ بیان کا آخری فقرہ ہے۔ سب سے بلند عرش، اس سے بلند جوتی۔ اور جب پیغمبر جا رہے تھے، رات کا سہانا وقت تھا اور عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی، اور تارے نکل نکل کر کائنات کے مانگ میں موتی بھر رہے تھے، اور کہکشاں آسمانی پیشانی پہ افشاں چھڑک رہی تھی، اور سیارے ستارے پیغمبر کے جانے کی خوشی میں ادھر ادھر رقصاں تھے، ثوابت نگراں تھے۔ قطب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا، جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، کوثر و تسنیم سے زمین کی آپاشی کی گئی، طوبہ کے سرف سے روش کو آراستہ کیا گیا، عنبر اشب کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا، اور تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا، جس پر ثوابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے، چاند اپنی زواریوں سے چار چاند لگا رہا تھا، فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کے مصروف انتظام تھے، انبیاء ماسلف اسی قسم کا جلسہ منعقد کر کے صدارت کی کرسی حضرت ابراہیم کو پیش کر رہے تھے، محل توحید شان یکتائی سے سجایا جا رہا تھا، ایک پردہ درمیان میں لٹکایا جا رہا تھا، اور اللہ کے حبیب کو اس کے اپنے گھر بلایا جا رہا تھا، اور جبریل سے کہا جس شان کا گھر ہے اسی شان کی سواری لے کر جاؤ، اور جبریل جب سواری لے کر آیا، اب سواری کیا بتاؤں، وقت نہیں ہے، بات درمیان میں آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں۔ کہتے ہیں مولوی صاحبان براق تھا، اور براق کیا تھا؟ ہے کوئی جو بیان کرے کیا تھا؟ برق رفتار، آتش کردار، زہرہ جبیں، زریں زیں، مبارک خو، سیاہ ابرو، جادو چشم، آہو خشم، عطارد شعلہ، سریا پیکر، دراز مشگاں، گوہر دنداں، لولو سم، تنگ دہن، زمرد لگام، انسانی خد و خال، ناقہ صالح کی طرح پیر، ذوالجناح کی طرح گردن کے بال، اور ڈھینگلے والوں کی طرح چپ چاپ۔ نبی سواری کے لیے چلے تو دیکھ کے مچلا، محمد کا نام سنا تو سنبھلا، جبریل نے رکاب پکڑی، میکائیل نے لگام تھامی، کائنات کا بادشاہ سوار ہوا، فضا میں برق کی طرح چلا، ہوا میں سرسر کی مانند اڑا، چشم زدن میں ورقے زمین کو ورقے کتاب کی طرح قدموں میں لپیٹ کے رکھ دیا، آسمانوں کے طبق میں جا نکلا، والملائکۃ صفا لا یتکلمون، سکوت کا عالم خاموشی کا محرم تھا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک میدان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، گزرتا چلا گیا، برقیہ سے گزرا، معون سے گزرا، فیلون سے گزرا۔ اب ان سب کی تشریح میں نے چھوڑ دی، صرف نام لے رہا ہوں۔ ہوتے ہوتے ایک ایسا مقام آیا کہ سواری آگے چلی گئی، ساتھی نیچے رہ گیا۔ سرکار نے مڑ کے دیکھا، کہا جبریل؟ کہا جی سرکار۔ کہا آؤ؟ کہا سرکار بس آ نہیں سکتا۔ کہا آتے کیوں نہیں؟ کہا تیرے گھر کا دروازہ ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، میری مجال ہے میں اس سے آگے چلا جاؤں۔ کہا کوئی بات نہیں، آؤ۔ کہنے لگا جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا لو دنو تو انمولتن لحترقت۔ لو بھئی سیال کوٹ والو آخری جملہ سنو۔ کہا کہ انگلی کے پورے جتنا بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ کیوں بھئی اتنا مجمع سنی شیعوں کا بیٹھا ہے، مجھے ایمان سے بتائیے، جبریل ہے اور پیغمبر ہے، ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں آؤ، کہتا آؤں گا تو جل جاؤں گا۔ پیغمبر آگے چلے گئے، جبریل نیچے رہ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے کہہ دیا تھا جل جاؤں گا، پیغمبر نے تسلی کیوں نہ دے دی نہیں جلے گا، میرے ساتھ ہے۔
اور جوتی جو پیروں میں تھی وہ آگے چلی گئی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جوتی پیروں میں تھی وہ آگے چلی گئی, جبریل نیچے رہ گیا. خدا کی قسم عزیزان محترم, جوتی نے مڑ کے کہا ہوگا جبریل آ, میں تو جا رہی ہوں. انہوں نے کہا تو جا سکتی ہے. کہا تو کیوں نہیں آتا؟ کہا اس کا فلسفہ یہاں پتہ چلا محمد کے در پہ آ گئے. بات یہ تھی میں زمین سے چلا تھا, برابر برابر پرواز کر رہا تھا, شانے سے شانہ ملائے ہوئے تھا, باتیں کرتا آ رہا تھا. تو تھی حضور کے قدموں میں. یہ یہاں پتہ چلا جس نے ان کی برابری کی نیچے رہ گیا, جس نے قدم پکڑ لیے اوپر چلا گیا. جوتی پہ بلند قدم, قدم پہ بلند گھٹنے, گھٹنے سے بلند ہے کمر, اس سے بلند ہے سینہ, اس سے بلند ہے پیغمبر کا دوش. بیان ختم. اب سنی شیعہ سوچ کر بتائیں کہ پیغمبر کی معراج کا منکر سنی شیعوں دونوں کے نزدیک کافر ہے. توجہ چاہتا ہوں. سنی شیعہ دونوں کہتے ہیں کہ پیغمبر کی معراج کا منکر کافر ہے. اب مجھے سوچ کے بتائیے گا, اگر پیغمبر کی معراج کا منکر کافر ہے, اب جسے محمد کے دوش پہ معراج ملے اس معراج کا منکر کیا کہلائے؟ نعرہ حیدری. خدا حافظ ناصر. مہربانی. حضرات